صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة. الرحمن الرحیم نحمدک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، ہمارے اس پروگرام کو لائیو دیکھنے والے حضرات، وہ چاہے میری پیاری مائیں اور بہنیں ہوں یا ہمارے نوجوان ساتھی ہوں یا جہاں تک کہ ہماری آواز جا رہی ہو، ان سب کے سامنے کچھ اہم گفتگو کرنی ہے. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے یہ جو آج کا پروگرام ہے اور آج سے انشاءاللہ چلے گا، وہ پروگرام ایک الگ نوعیت کا ہو گیا ہے. حالات نے ہم لوگوں کو اس مقام پر لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ آج ہم بغیر سامعین کے اور بغیر کسی اور طریقے کی محفل کے آج ہم الگ طریقے کے ایک پروگرام کو منعقد کر رہے ہیں. بہرحال اللہ رب العزت نے ہر طریقے کا معاملہ رکھا ہے. دین کی اشاعت کا معاملہ کوئی یہ نہیں ہے کہ محدود ہو، بس ہم کو ارادہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کے سامنے سوشل میڈیا کا ایک بہت ہی اچھا ذریعہ ہم لوگوں کو فراہم کیا ہے. بھائی، جہاں اس کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے اس کے بہت اچھے استعمال بھی ہیں. جیسا کہ آج کا یہ پروگرام انتہائی مفید پروگرام ہوگا انشاءاللہ ہم سب کے لیے، کیونکہ جو لوگ بھی اس کو سن رہے ہیں انشاءاللہ وہ اس سے فائدہ ہی اٹھائیں گے. آج کا یہ پروگرام اور آج سے انشاءاللہ 10 محرم الحرام تک چلے گا. اگر اللہ نے چاہا اور حالات سازگار رہے تو انشاءاللہ یہ پروگرام چلتے رہیں گے. علماء کرام انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے تشریف لائیں گے اور اسی طریقے کے یہ پروگرام ہوتے رہیں گے. بہرحال آج آن لائن کا یہ پروگرام بنایا گیا ہے. آپ حضرات کے سامنے ایک بینر ہے. ہو سکتا ہو نیٹ ورک کی کمی کے باعث یا اور کسی وجہ سے آپ لوگوں تک بینر نہ پہنچ پا رہا ہو سکتا ہو، لیکن آج کا عنوان جو آج اس پروگرام کا عنوان رکھا گیا ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. یہ ایک عنوان، یہ ایک اچھوتا عنوان ہے جس کو چنا گیا ہے، اور وہ باقاعدہ ایک طریقے سے ایک مشورہ ہوا، اس میں عنوان آئے، لیکن یہ عنوان ایک خاص طور سے رکھا گیا. کون سا عنوان؟ عنوان ہے عشرہ فاروق و حسین. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ تو بہت سے لوگ سمجھ ہی رہے ہوں گے کہ کیا وجہ ہے اس کو رکھنے کی. کہ بھائی، عشرہ فاروق و حسین کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو لوگ ہیں. ان دونوں لوگوں کی شہادت اسی ماہ محرم میں ہوئی ہے. ایک کی شہادت پہلی محرم الحرام کو اور دوسری شہادت 10ویں محرم الحرام کو ہوئی ہے، جو کہ عاشورہ کے نام سے جانا جاتا ہے. ان پروگرام کو کرنے کا مقصد اور یہ عنوان رکھنے کا مقصد اس لیے ہے کہ یہ پروگرام، یہ عنوان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتانا ہے کہ پہلی محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شہادت ہوئی ہے. کیوں؟
کیونکہ ہم تو تمام صحابہ کرام کو ماننے والے، ہم ہر صحابی کی اقتدا کرنے والے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور ان کا زخمی ہونا ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ بعض جگہ لکھا ہے کہ 27 تاریخ کو، بعض جگہ لکھا ہے کہ 28 تاریخ کو زخمی ہوئے تھے۔ کیوں ہوئے تھے، کیسے ہوئے تھے، یہ ایک تفصیل ہے جو آپ ہر بار سنتے ہیں اور علماء کرام آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ شہادت ہوئی ہے اور کس نے کیا تھا زخمی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی، حضرت امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے پردادا تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ 27 ذی الحجہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے تھے اور یکم محرم الحرام کو ان کی شہادت ہوئی ہے۔ لہذا ہونا تو یہی چاہیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جس کی شہادت ہو اس کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے، اور جس کی شہادت بعد میں اس کا تذکرہ بعد میں۔ ہمارے یہاں ایک معاملہ ہے، وہ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت دب جاتی ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ماہ محرم کی وجہ سے خوب زیادہ اجاگر ہو جاتی ہے۔ میں بالکل صاف کر دوں موقف اپنا اور ہم اصحاب کے دیوانوں کا موقف بالکل صاف اور واضح ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں، ہمارے لیے ان سے محبت جزو ایمان ہے۔ ہم اگر ان کی محبت میں ذرہ برابر بھی کمی کریں گے ہم اپنے ایمان کو ناقص مانتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم خاک کیا خاک در خاک کے برابر بھی نہیں ہیں ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ لیکن بتانا مقصد یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی آڑ میں اس کے پروپیگنڈے کو اتنا مشہور کیا گیا، ایک خاص وجہ کے تحت اتنا مشہور کیا گیا کہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو عظیم شہادتیں ہیں وہ ڈھک گئیں، بالکل اس میں کچھ بچا ہی نہیں۔ مطلب ہماری تاریخ اگر اٹھا کر کے دیکھی جائے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت انتہائی دردناک شہادت ہے، تاریخ فراموش نہیں کر سکتی قیامت تک کے لیے، اتنی دردناک شہادت ہے۔ ان کی شہادت ہوئی، ان کے خاندان کی شہادت ہوئی اور لوگوں کی شہادت ہوئی ان کے ساتھ ساتھ، اچھے خاصے افراد کی شہادت ہو گئی اور بے قصور مارے گئے، یہاں تک کہ ننھے بچوں کو تک کہ نہیں چھوڑا گیا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، جو ایک واقعہ ہے جو بہت طویل بیان کیا جاتا ہے اور بہت لمبا واقعہ ہے۔ اس میں کیا کیا ہوا یہ انشاءاللہ آگے علماء کرام آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے، مجھ جیسے کہ کیا حیثیت ہے جو آپ کے سامنے ان کے فضائل بیان کریں۔ لیکن تاریخ اسلام اگر اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو ایسے بھی نام ملیں گے جو ایسے جلیل القدر صحابی ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کوئی نہیں جانتا ہے، اللہ کے رسول کے چچا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی لاش کے پاس آئے ہیں، لاش کیا تھی، ٹکڑے تھے ٹکڑے، ان کے پاس جب آئے ہیں تو اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ دوہرے داماد پیغمبر، یعنی اللہ کے رسول کی دو بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھیں، خلیفہ سوم ہیں، اسلام کی مدد کرنے میں بالکل جان نچھاور کرنے والے صحابی۔ یہ چھوڑ دیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑا کارنامہ اس سے بڑی فضیلت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاصل ہے۔ کیا فضیلت؟ جو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب
صلح حدیبیہ ہو رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قاصد بنا کر کے بھیجا تھا مکہ مکرمہ۔ وہاں سے خبر اڑ گئی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے ہیں۔ جب یہ خبر ملی کہ عثمان شہید ہو گئے ہیں، اسی خبر کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اتنی بڑی فضیلت دی، اتنی بڑی فضیلت دی کہ کوئی بھی اس فضیلت میں حضرت عثمان کا ثانی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے جب بیعت کی سب سے کہ عثمان کا قصاص لینے کے لیے جائیں گے ہم، تو اللہ کے رسول نے آخر میں اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے دیا اور کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے۔ اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہوگی؟ وہ حضرت عثمان، ان کی شہادت لوگ بھول گئے۔ ان کی شہادت کیسے ہوئی؟ ان کی شہادت کو لوگ اگر اس پس منظر کو دیکھ لیا جائے، غور سے پڑھ لیا جائے، تو کوئی مومن کا دل ایسا نہیں ہوگا جو کانپ نہ جائے گا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، جو جس انداز سے ہوئی ہے، جس معاملات، جس طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیا چھوٹا موٹا واقعہ تھا؟ اسی طریقے سے صحابہ کرام کی ایسی شہادتیں ہوئی ہیں کہ تاریخ میں اگر پڑھا جائے اور دیکھا جائے تو روح لرز اٹھتی ہے۔ اسی طریقے سے کیا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں ہے؟ خنجر پڑھ رہا ہے نماز کے وقت میں، نماز میں خنجر پڑھ رہا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ رہے ہیں، اور صحابی رسول حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو آگے کر دیا مصلی پہ اور کہا نماز پڑھاؤ۔ عمر ابن خطاب امیر المؤمنین ہو کر کے تڑپ رہے ہیں، ادھر نماز پوری ہو رہی ہے، یہاں تک کہ زخم اتنا گہرا تھا کہ کوئی بھی چیز کھلائی جا رہی تھی تو وہ ان کے زخم سے باہر آئی جا رہی تھی۔ آخر کار یہ ہوا کہ تین یا چار دن کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام کو اس دار فانی سے اپنے حبیب کے پاس، اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے اور اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ یہ شہادت عظمیٰ ان کو حاصل ہو گئی یہاں سے۔ لیکن اس کو اتنا پروپیگنڈا کرنا کہ اس کے اثرات چھا جائیں۔ میں آپ کو ایک نقطے کی بات بتا رہا ہوں، آپ کو سمجھنا چاہیے اور معلوم ہونا چاہیے، اور انتہائی اہم نقطہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ آج آپ نے اس پروپیگنڈے کو دیکھا ہوگا کہ اتنا پروپیگنڈا کر دیا ہے کہ ہم تمام لوگ اس میں ملوث ہو گئے ہیں۔ اور وہ پروپیگنڈا کیا ہے؟ آپ نے کبھی غور بھی نہیں کیا ہوگا، ہم نے تصور بھی نہیں کرتے ہیں ہم۔ وہ کون سا ہے؟ آپ نے نام سنے ہیں اپنے لوگوں کے، عشرت علی، الطاف حسین، فلاں دانش علی، فلاں حسین۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ کبھی کسی نے الطاف ابو بکر نام رکھا اور عشرت عمر نام رکھا؟ کیوں نہیں نام رکھے جاتے ہیں یہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا غلو کر دیا ہے، اتنا اڑا دیا ہے، اس پروپیگنڈے کو اتنا مشہور کر دیا ہے کہ ہمارے ناموں کے ساتھ بھی یہ علی اور حسین لگنے لگے ہیں۔ علی اور حسین سے ہم کو وہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے، علی اور حسین سے ہم کو نفرت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم سب اہل سنت والجماعت ہیں، اور ہم کو تمام لوگ، تمام صحابہ کرام، وہ چاہے ایک ادنا سا صحابی ہو، وہ طفیل بن عمر دوسی کیوں نہ ہو، وہ ہمارے کیا، ہم سب کی اولادیں، ہمارا جان و مال ان صحابی کے لیے قربان ہے ہمارا۔ لیکن کسی کو کسی سے زیادہ بڑھا دینا، کسی کو نبوت کا درجہ دے دینا، کسی کو کیسا کر دینا، کسی کو کسی کی طرح اٹھا دینا، یہ نہیں ہے اسلام میں۔ جو جس کا مقام ہے اس کو وہ مقام عطا ہونا چاہیے، جو جس کا درجہ ہے اس کو وہ درجہ دینا چاہیے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو درجہ ہے وہ حضرت عمر ابن خطاب کو دیا جائے گا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر سے بڑے ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر سے کیسے درجے میں آگے بڑھ گئے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرا دوست ہوتا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ ابو بکر میرے دوست ہوتے،
اگر میرا کوئی دوست ہوتا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کہتے ہیں کہ میں نے سب کا احسان دنیا کے اندر اتار دیا ہے، لیکن ابو بکر ایک واحد ایسی شخصیت رہ گئی ہے جس کا احسان، جس کا بدلہ اللہ رب العزت قیامت میں دے گا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے؟ حضرت ابو بکر کے درجے پہ نہ عمر آ سکتے ہیں، نہ عثمان آ سکتے ہیں، نہ علی آ سکتے ہیں، نہ ابو عبیدہ آ سکتے ہیں، نہ سعد بن وقاص آ سکتے ہیں، نہ اور کوئی آ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ درجے برابر برابر ہیں، اپنے الگ الگ درجے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے۔ کسی کے درجے پہ کوئی آ نہیں سکتا۔ تمام صحابی، ہمارے یہاں تو ایک بالکل اٹل فیصلہ ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں، ہم تمام لوگوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر ہمارا کسی ایک ادنا سے صحابی کے اوپر بھی ہمارے دلوں کے اندر انقباض ہے یا بغض ہے یا کسی طریقے کی بھی کوئی بات ہے تو ہمارا اپنے ایمان کو مکمل نہیں جانتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، تمام صحابی۔ لیکن اس طریقے کی بات، اسی لیے اس پروگرام کا اور ان جلسوں کا عنوان جو رکھا گیا ہے وہ عشرہ فاروق و حسین رکھا گیا ہے کہ آج ہی کی تاریخ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو حضرت حسین نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ یہ دونوں ہمارے لیے معتبر ہیں، یہ دونوں ہمارے لیے افضل ہیں۔ ارے ان لوگوں میں تو آپس میں کوئی چپکلش نہیں تھی، ان لوگوں میں تو آپس میں پیار و محبت تھا۔ ہم کیوں آپس میں لڑے جا رہے ہیں ان سب باتوں کو لے کر کے؟ میرے بھائی، یہ ہم لوگوں کو سوچنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا کہ ہم حسین والے بھی ہیں، ہم عمر والے بھی ہیں، ہم حسن والے بھی ہیں، ہم صدیق اکبر والے بھی ہیں، ہم عثمان ذی النورین والے بھی ہیں، ہم معاویہ والے بھی ہیں، ہم علی والے بھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کوئی چھوٹے موٹے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تختے پر لا کر کے لٹایا گیا، جب شہادت ہو گئی تختے کے اوپر لا کر کے لٹایا گیا، اور لٹانے کے بعد ہم سب کھڑے تھے تو ہمارے کندھے کے اوپر آ کر کے ایک شخص نے ہاتھ رکھا اور کہا، عمر، اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے، تم عنقریب اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا کر کے ملنے والے ہو، اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ جا کر کے ملنے والے ہو، تم اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ ملنے والے ہو، اللہ رحم فرمائے، اللہ تم کو اکٹھا کرے گا ان کے ساتھ۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ دعا دینے والے کو پیچھے پلٹ کر کے دیکھا تو دیکھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو حضرت عمر کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہی نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوئی چھوٹے موٹے نہیں تھے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں تھے۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ارشاد فرمانے لگے کہ اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے اور تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا کر کے ملائے، تو انہوں نے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ کیا کہا کہ میں نے اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، یقول کنت ابو بکر و عمر ففعلت ابو بکر و عمر وانطلقت ابو بکر و عمر دخلت ابو بکر و عمر خرجت ابو بکر و عمر۔ میں نے اکثر یہ کہتے ہوئے سنا ہے اللہ کے رسول کو۔ کیا مطلب؟ یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں تھا اور ابو بکر و عمر تھے، میں نے یہ کام کیا اور ابو بکر و عمر نے یہ کام کیا، میں داخل ہوا اور ابو بکر و عمر داخل ہوئے، میں نکلا اور ابو بکر و عمر نکلے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کس کی زبان سے یہ لفظ ادا ہو رہے ہیں؟ یہ کیا معاملہ ہے جو اللہ کے رسول ہر بارے میں کہہ رہے ہیں؟ میں تھا، ابو بکر و عمر تھے، میں نے یہ کام کیا، ابو بکر و عمر نے یہ کام کیا، میں گیا، ابو بکر و عمر گئے، میں داخل ہوا، ابو بکر و عمر تھے۔ کچھ تو کیا ہوگا ابو بکر و عمر نے، کچھ تو کیا ہوگا ابو بکر و عمر نے، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کے زبان کے اوپر یہ کلمات جاری ہیں۔
بات چل رہی ہے، صحابہ کرام درمیان میں بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر غائب ہیں، بات چل رہی ہے، ایک مسئلہ آ گیا، کہا جانور کے بولنے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ایمان لایا اور ابو بکر عمر بھی ایمان لائے اس کے اوپر۔ بات دیکھیے، سمجھنے کی بات دیکھیے، ابو بکر و عمر محفل میں موجود نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان کی شہادت ان کی غیر موجودگی میں دے رہے ہیں کہ میں ایمان لایا، ابو بکر و عمر ایمان لائے۔ اللہ اللہ، کیا عظمت ہوگی، کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے ابو بکر و عمر کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں ابو بکر و عمر، میں بھی ایمان لایا، ابو بکر و عمر بھی ایمان لائے؟ یہ چھوٹی موٹی بات ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب بھی جمع ہوتے تھے ہم لوگوں کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی طرف ڈائریکٹ نگاہ کر کے دیکھ لیں۔ اتنی ہیبت کی وجہ سے ہم لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی، جرت نہیں ہوتی تھی۔ اور ادھر معاملہ کیا تھا، ادھر عشق کی علامات کیا تھیں، ادھر جانثاروں کی کیا باتیں تھیں کہ ادھر بیان کرتے ہیں حضرت انس کہ پورے مجمع میں کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اللہ کے رسول کے رخ انور کی طرف ہم لوگ دیکھ لیں، نیچے نظریں ہم لوگ کیے بیٹھے رہتے تھے۔ اور ادھر شیخین یعنی حضرت ابو بکر و عمر یہ دونوں رسول اللہ کی طرف دیکھ کر کے مسکراتے تھے اور رسول اللہ ان کی طرف دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں۔ قربان جائیے ایسی مسکراہٹوں پر کہ جو نبی کو مل رہی ہیں مسکراہٹیں، اور نبی کے اوپر سے واپس میں جو مل رہی ہیں واپسی جو مسکراہٹ ہو رہی ہے، اس مسکراہٹ پر قربان جائیے کہ حضرت ابو بکر اور عمر ان کے مقام اور ان کے مرتبے اور ان کی ذات کے اوپر قربان جائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے، رخسار مبارک سے مسکراہٹ نکل رہی ہے حضرت ابو بکر و عمر کے مسکرانے کی وجہ سے۔ کیا مقام ہے ان کا، کیا مرتبہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کن کن چیزوں میں بیان کیا جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ اکثر سنا کرتے ہیں اکثر علماء کرام سے کہ اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقت میں کئی آیتیں اتاری ہیں۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ سوچا، کچھ کہا، کچھ بیان کیا، ادھر اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے وہی آیت بنا کر کے اتار دیا۔ یہ ہیں حضرت عمر کہ ادھر روئے زمین پر عمر سوچ رہے ہیں، روئے زمین پر عمر بول رہے ہیں، ادھر اللہ رب العزت جبرائیل امین کو اشارہ کرتے ہیں کہ جبرائیل جاؤ، عمر کا یہ خیال ہے، جاؤ عمر نے یہ بولا ہے، اسی کو آیت بنا کر کے لے جاؤ، اسی خیال کو آیت بنا کر کے لے جاؤ، اسی گفتگو کو آیت بنا کر کے لے جاؤ اور میرے رسول کو جا کر کے بتا دو۔ اس کو کہتے ہیں موافقت میں آیتیں اتری۔ ایک سب سے اہم بات، انسان کی زندگی سب سے اہم ہوتی ہے اور اس کی عزت و ناموس سب سے اہم چیز ہوتی ہے۔ آپ یہ سوچ لیجئے کہ کسی کی عزت اگر در پہ ہو جائے اور کسی کی عزت کے اوپر حملہ ہونے والا ہو، کوئی آدمی کسی کے اوپر الزام لگا دے اور یہ کہے کہ فلاں آدمی بڑا بد کردار ہے، فلاں آدمی بڑا غیر معقول ہے، اس کے بعد اگر کوئی معتبر شخص آ کر کے یہ گواہی دے دے کہ نہیں یہ آدمی تو بڑا پاک باز ہے، یہ آدمی تو بڑا اچھا ہے، تو یہ تو بات آپ سبھی سمجھ لیں گے کہ عدالت تو اس کو باعزت بری کر ہی دے گی گواہی پر کہ اس نے کوئی قصور، کیونکہ گواہ پیش ہو گیا، گواہی عدالت میں گواہی دے دی اس نے کہ یہ آدمی بہت معتبر ہے، اس کا کیریکٹر بالکل صاف ہے اور یہ ہر طریقے سے بہت اچھی طبیعت کا آدمی ہے، یہ بالکل صحیح ہے، صاف ستھرا آدمی ہے، قاعدے کا آدمی ہے، وہ تو وہاں سے تو باعزت بری ہو ہی جائے گا، لیکن
جس کے بارے میں گواہی دی ہوگی، جس کے بارے میں گواہی دی ہوگی، اس کے دل میں اس شخص کی عظمت کا کیا عالم ہوگا، اس کے دل میں اس شخص کی عظمت کا کیا معاملہ ہوگا۔ قیامت تک کہ جب تک وہ زندہ رہے گا اس شخص کا ممنون رہے گا، اس شخص کا احسان مند رہے گا اور اس شخص کے بارے میں دعائیں کرتا رہے گا۔ اب آئیے دیکھیے ادھر، نبی کی، حبیب کی حبیبہ، کائنات کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی، سب سے زیادہ پسند کرنے والے، سب سے زیادہ ماننے والے جو بیوی تھی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے اوپر جب الزام لگا، سب لوگوں سے اللہ کے رسول نے مختلف طریقے سے الگ الگ پوچھا کہ یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے، سب نے اپنی اپنی الگ الگ رائیں دی۔ ان کے اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں تفصیل میں، لیکن جس مقصد پر آنا ہے مجھے وہ بتانا ہے۔ رائے سب نے دی، باتیں سب کی ہوئیں، ڈھارس سب سے ملی اللہ کے رسول کو، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے عمر معاملہ یہ ہے، کیا کیا جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جملے سنیے۔ یہ جملے تاریخ کی کتابوں میں سنہرے الفاظ سے لکھے ہوئے ہیں اور تاریخ کے ماتھے کا جھومر بنے ہوئے ہیں یہ جملے۔ کیا جملے ادا فرمائے؟ کہا اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں ہیں۔ کہا آپ کو اللہ نے رسول بنایا ہے؟ کہا۔ کہا تو پھر اللہ ہی رب العزت نے آپ کو بیوی، آپ کو یہ بیوی بھی عطا فرمائی ہے؟ کہا۔ کہا یہ بتائیے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ کو اللہ نے رسالت دی ہے، آپ پاکیزہ رسول ہیں، آپ رسول ہوئیں گے جب تو پھر کیا آپ اتنے پاک، آپ اتنے طاہر، آپ اتنے مطہر اور آپ کو بیویاں گندی دے گا؟ اللہ آپ کو بیوی گندی دے گا؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان لگایا گیا ہے ہماری اماں کے اوپر، ہماری اماں جان کے اوپر یہ بہتان لگایا گیا ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات روئے زمین پر کہی۔ اللہ رب العزت کو یہ بات اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اللہ رب العزت نے سورہ نور کے اندر اسی جملے کے ساتھ سبحانک ھذا بہتان عظیم کے ساتھ، یہی الفاظ کے ساتھ لے کر کے قرآن مجید جبرائیل امین کو لے کر کے بھیج دیا کہ جاؤ عمر نے جو بات کہہ دی ہے وہی قرآن بنا دو۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ یہ ڈنکے کی چوٹ کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اور جو بات کہتے تھے کبھی کسی سے چھپ کر کے نہیں کہتے تھے بات، کبھی کسی سے پوشیدہ طور پر ہجرت کری، سیدھے بات کری کہ جس کو چاہے اپنی بیٹے کو، اپنی بیوی کو یتیم کرنا ہو، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، آ جائے وہ عمر کا راستہ روک لے۔ ایمان لائے، اللہ کے رسول کو اور صحابہ کرام کے مجمع کو لے کر کے چل دیے کہ آؤ نماز اب کعبۃ اللہ میں ہوگی، کچھ نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا پچھلے، آگے چل کے نماز کعبۃ اللہ میں ہوگی۔ یہ تھے حضرت عمر۔ یہیں پہ بس نہیں، میں آپ کے سامنے آخری بات عرض کرتا ہوں۔ وہ کیا کہی آخری بات؟ آخری فضیلت دیکھی ہے حضرت صدیق اکبر کی، حضرت عمر کی، اور شیخین کی حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کی۔ کون سی فضیلت؟ تمام صحابہ کرام اللہ کے رسول کے سامنے موجود ہیں، سب اللہ کے رسول کا دیدار کر رہے ہیں، سب اللہ کے رسول کی جھولی سے وابستہ ہیں، سب اللہ کے رسول کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ جب تک زندہ ہیں اللہ کے رسول کو دیکھ رہے ہیں، وفات ہو گئی اپنی اپنی قبروں میں چلے گئے، شہید ہو گئے، دفن کر دیے گئے الگ الگ جگہ پر، ہو گیا معاملہ۔ ادھر کیا معاملہ ہے؟ ادھر کیا معاملہ ہے؟ یہاں تو خلوت میں بھی ساتھ ہیں، جلوت میں بھی ساتھ ہیں، دنیا کے ہر معاملات میں ساتھ ہیں۔ خود حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں تھا، ابو بکر عمر تھے، میں نے یہ کام کیا، ابو بکر عمر نے کیا، میں داخل ہوا، ابو بکر عمر ہوئے، ہر وقت ساتھ ہیں۔ لیکن یہ ساتھ صرف دنیا ہی تک نہیں رہا،
اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، کچھ اور ہی معاملہ تھا۔ یہ ساتھ صرف دنیا تک نہیں ساتھ رہا، کیا ہوا؟ اللہ کے رسول کے ساتھ دنیا میں تو رہے ہر وقت، اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اپنے حبیب کے حجرے میں سلا کر کے برابر میں یہ کہہ دیا کہ میرے حبیب جب تک تم دنیا میں تھے تب بھی تمہارے ساتھ ابو بکر و عمر تھے، جب تم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تب بھی تمہارے ساتھ ابو بکر و عمر رہیں گے، اور جب تم حشر کے میدان میں اٹھو گے تب بھی تمہارے ساتھ ہی ساتھ ابو بکر و عمر اٹھیں گے۔ یہی سب نہیں ہے معاملہ، بلکہ وہاں تک کہ یہ بات گئی ہے، قیامت تک کے لیے گئی ہے یہ بات۔ جنت کے اندر بھی انشاءاللہ ابو بکر و عمر ساتھ ہوئیں گے، اور ادھر یہ تو ساتھ ہی ہیں، ادھر اماں نے بھی اپنا ایک فریضہ انجام دیا، ادھر بیٹے نے اگر کوئی کام کیا تھا، ادھر بیٹے نے اگر تہمت کے اوپر سیدھے سیدھے للکارا تھا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، تو ادھر بھی ماں نے یہ احسان اس طریقے سے اتارا کہ جگہ تو اپنے لیے رکھ رکھی تھی، کہہ رکھا تھا کہ ہم لیں گے یہ جگہ، کس کو نہیں پسند ہے کہ اپنے محبوب کے بعد وہ بھی رحمت للعالمین کے برابر میں جگہ مل جائے، اس کی تو بخشش یوں ہی ہو جائے گی۔ تو لہذا ادھر کیا کہہ رہے ہیں، ادھر پوچھوا رہے ہیں اماں جان سے کہ جاؤ عبداللہ پوچھ کے آؤ کہ عمر کو وہ جگہ دے سکتی ہیں، اپنے حبیب کے صدقے میں عمر کو یہ جگہ مل جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ اماں جان نے یہ احسان اس طریقے سے اتارا، کہا جاؤ عمر، ہم نے اپنے لیے جگہ رکھ رکھی تھی لیکن تمہارے لیے میں نے اب یہ جگہ تم کو ہدیہ کر دی ہے، جاؤ عمر ابن خطاب تم اس جگہ پر اب ابدی نیند سو گے، تم جاؤ پہلو میں، وہیں جا کر کے تم بھی سو جاؤ۔ یہ تھے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے رسول کے برابر میں آج بھی سو رہے ہیں، اس وقت بھی ساتھ تھے اور آج بھی ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک کے لیے ساتھ رہیں گے۔ تو میرے عزیزوں، میں نے جو آپ حضرات کے سامنے، لیکن حضرت عمر کے فضائل اور حضرت صحابہ کرام کے فضائل مناقب تو اتنے ہیں کہ مجھ جیسا حقیر اور مجھ جیسا کمزور اور مجھ جیسا کم علم آدمی آپ حضرات کے سامنے، آپ لوگوں کے سامنے کیا بیان کرے گا؟ میرے سے تو جو ٹوٹی پھوٹی جو باتیں تھیں وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیں، اور آپ حضرات کے سامنے اپنے اس مجلس سنی مجلس عمل کے تحت ہونے والے یہ 10 روزہ پروگرام کا جو عنوان رکھا گیا ہے کہ عشرہ فاروق و حسین، اس کی میں نے آپ حضرات کے سامنے صراحت کر دی ہے کہ یہ کیوں رکھا گیا ہے، کیونکہ اس عشرے کے اندر پہلی محرم الحرام کو فاتح شام اور خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی، اور اسی طریقے سے 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے، جو کہ نواسۂ رسول ہیں، جو ہم سب کے سروں کا تاج ہیں، جو ہم سب کے دلوں کی دھڑکن ہیں، ان کی شہادت ہوئی تھی۔ انشاءاللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے اوپر، ان کے واقعوں کے اوپر، لیکن سچے سچے واقعوں کے اوپر، اور اچھی طریقے سے انشاءاللہ بصیرت افروز روشنی ڈالی جائے گی۔ علماء کرام آپ حضرات کے سامنے تشریف لائیں گے۔ کل انشاءاللہ العزیز حضرت مولانا شہزاد صاحب ندوی کا خطاب ہوگا، اسی ٹائم کے مطابق 9 بجے انشاءاللہ ہمارا پروگرام شروع ہو جائے گا، اور حضرت مولانا شہزاد ندوی صاحب انشاءاللہ کل کے اس جلسے کو خطاب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیوست فرمائے، اور ان کے صدقے اور طوفیل میں ان کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے صدقے اور طوفیل میں ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیے اللہ رب العزت۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین
یہ جو پروگرام منعقد کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، الہ العالمین تمام وسائل ویسے ہی اس مہلک بیماری کی وجہ سے بند ہو گئے ہیں۔ اے اللہ یہ طریقہ نکالا گیا ہے کہ تیرے حبیب کے جو جانثار ہیں ان کی محبت، ان کے جو ایمان افروز واقعات ہیں اور ان کی جو خدمات ہیں، ان کی جو شہادتیں ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر، ہماری ماؤں بہنوں کے اندر اس کو پیوست کرنے کے لیے ان پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، تاکہ ہم لوگوں کو تاریخ پتہ رہے، اپنے بڑوں کی، اپنے اکابر کی، اور جن لوگوں نے اسلام کے لیے شہادتیں پیش کی ہیں، جن لوگوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، اے الہ العالمین ان سب کو ہم لوگ ان کی قدر کریں اور ان کے طریقے پر چلنے کی ہم لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائیں۔ اس وجہ سے یہ پروگرام منعقد کیے ہیں۔ اے اللہ جو لوگ بھی اس کو سن رہے ہیں، یہ جو بعد میں سنیں گے، اور اللہ جو لوگ اس میں جس طریقے کی بھی اس میں جن لوگوں نے مدد کی ہے، چاہے وہ دامیں، درمیں، قدمیں، سخنیں، ہر طریقے کے جس طریقے سے، چاہے وہ مجلس عمل کے اراکین ہوں یا مجلس عمل سے وابستہ لوگ ہوں یا اور جو لوگ ہوں، اے اللہ ان سب لوگوں کی ان محنت کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جو ہمارے ناظرین ہیں، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، اے اللہ جو سن رہے ہیں، الہ العالمین ان سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما لیجئے۔ اے اللہ اس بے ہلک بیماری سے ہم لوگوں کو نجات عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت عطا فرما دیجئے، ہم لوگوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے اس پروگراموں کو قبول فرما لیجئے۔ اے الہ العالمین جو ہمارے مسلمان بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں جو ہم نے دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ جو نہیں مانگ سکیں، اے اللہ ان سب کو قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔